عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 تک ہم پڑھ چکے تھے. آج آیت نمبر 144 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ اترنے سے پہلے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، اس قبلے سے جس پر وہ تھے. تو یہ عنقریب اس طرح کی باتیں کریں گے اور طرح طرح سے اعتراضات کریں گے اور شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کے ذریعہ سے آپ کی امت کو کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اعتراضات اور ان کی باتوں سے. بس تم نے ایک ہی جواب دینا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. اب وہ جدھر حکم دے گا بس ہم ادھر ہی چہرہ پھیر لیں گے. اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، ہم ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے. جب مدینہ آ گئے اس نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رک کرو، ہم نے ادھر پھیر لیا. اب وہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ پھر کعبۃ اللہ کی طرف رک پھیر لو، ہم نے ادھر پھیر لیا. ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، جیسے وہ حکم دے گا ویسے ہی ہم کریں گے، اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اب تحویل قبلہ کا جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، وہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے نازل ہوا تحویل قبلہ کا حکم. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، نماز کی حالت میں ہی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کو مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہی کا آپ کے چہرے کے پھرنے کو، فی السماء آسمان میں، آپ کے چہرے کے پھرنے کو آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وحی آنے والی ہے. پہلے سے آپ کو یہ اطلاع تھی کہ دوبارہ آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن جب یہ شروع کی آیت نازل ہو گئی کہ اب تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کے بعد شوق اور زیادہ بڑھ گیا. تو اب نماز میں بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید اب وحی آئے گی، اب حکم آ جائے گا، تو نماز کے درمیان ہی آ گیا حکم. اور اللہ نے اس کیفیت کو بیان کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی، اس کیفیت کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ پیارے آپ کی اس کیفیت کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھر رہا ہے، آپ چہرے کو پھیر کر یا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، کیا وحی آنے والی ہے. اس کیفیت کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس کیفیت کو ظاہر کر کے بتا کر میں حکم دیتا ہوں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّ، تو ہم آپ کو ضرور بضرور پھیر دیں گے. نولین لنولین، ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے کا آپ کو قبلتن، اس قبلے کی جانب، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف ہم آپ کو ضرور بضرور پھیر دیں گے. پہلے یہ بتایا، اس کے بعد پھر سیدھا حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، لہذا آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے. انداز اور اسلوب کتنا پیارا ہے
کہ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس وقت نزول وحی کے وقت اس کا تذکرہ کیا کہ جس سے اور زیادہ جو ہے ایک محبت اور اللہ کا ایک کرم اور فضل جو ہے جو آپ کے اوپر تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے وعدہ کیا کہ ہم ضرور بضرور آپ کو پھیر دیں گے آپ کے پسندیدہ قبلے کی جانب، پہلے یہ وعدہ کیا، اور وعدے کے ساتھ ہی پھر حکم دے دیا جاتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی جانب آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ جب پہلے وعدہ کیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ایک اور شوق پیدا ہو گیا کہ بس اب تو حکم آنے ہی والا ہے، اتنی دیر میں اس میں زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، اسی وقت تو حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا فولی، یہ واحد کا صیغہ ہے، آپ کو حکم دیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی امت کے لیے حکم نہیں ہے، نہیں، اس کے ساتھ ہی امت کے لیے الگ سے حکم دیا۔ یہ اللہ کی اور مہربانی ہے، اور اس امت کے اوپر اللہ کی اور زیادہ جو ایک توجہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل اور کرم ہے اس امت کے اوپر، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت کے لیے الگ حکم دے دیا۔ حالانکہ جب نبی کو حکم دے دیا تو نبی جیسے کرے گا امت کو ویسے ہی کرنا ہے، لیکن امت کے لیے پھر الگ سے حکم آ گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ بھی تم ہوں، یعنی اے امتیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، جس جگہ بھی تم ہوں فَوَلُّوا، تو تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی طرف، کس کی طرف، یعنی شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب، جہاں کہیں تم ہو تم بھی ادھر ہی چہرہ پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہود و نصارہ اسی طریقے سے مشرکین یا دوسرے اعتراضات کریں گے تو ان میں سے دیکھو یہودیوں کو جو وہ اعتراضات کر رہے ہیں یہ بے جا اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ چلو اگر مشرکین کچھ کہیں تو وہ ان پڑھ تھے، وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کو حق ہے چلو کچھ نہ کچھ وہ کہہ سکیں، لیکن یہودیوں کو تو کوئی حق ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور جو آپ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی بالکل حق ہے، پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا یہ بھی حق ہے، اور اب آپ کو حکم ہو گیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا دوبارہ سے، یہ بھی حق ہے۔ اس کو وہ جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ حق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ مکہ کے مشرک جو ہیں یا عرب کے مشرک ہیں وہ نہیں مانتے ہیں جہالت کی وجہ سے، اور یہ نہیں مانتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے، اور جو جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں ان سے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ علم کی روشنی دی جائے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ حق کی طرف آ جائیں، اس روشنی سے وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن جس نے ضد اور عناد کا چشمہ پہن لیا ہو اس کو پھر حق نظر ہی نہیں آتا ہے، اور اس کے واپسی کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے جو ضد میں آ گیا ہو، اور یہ در حقیقت ضد ہی کے اندر آ گئے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، تو ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ آپ کی بعثت بھی برحق، آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف جو رک کر کے نماز پڑھنے کا پہلے حکم تھا وہ بھی برحق، بیت المقدس کی طرف حکم ہوا یہ بھی حق ہے، اور پھر آپ کعبۃ اللہ کی طرف حکم ہو رہا ہے یہ بھی حق ہے، اس سب کو وہ جانتے ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا اس پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے۔ بالکل ایسے جس طریقے سے آج کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ان کو اسی جہالت میں رکھنے والے مولوی ہوتے ہیں جو اس جہالت سے لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے ہیں، اسی جہالت میں ان کو وہ رکھنا چاہتے ہیں، علم کی طرف ان کو آنے نہیں دیتے ہیں، لیکن مولویوں کو پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا
اس کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے وہ حق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو وہ حق بتاتے ہیں۔ صرف کس کی وجہ سے؟ یہ جہنم جو ہے نا، یہ پیٹ، اس کو بھرنے کے لیے، اس کے لیے وہ حق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں غلط قسم کے نظریات میں، غلط قسم کے اعمال میں، ان میں لوگوں کو الجھا کر رکھتے ہیں اور اتنا ڈرا دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی بس ان کے تو سائے سے نہیں گزرنا، اگر ان کے سائے سے گزر گئے تو پھر تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے، ناپاک ہو جاؤ گے، ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں۔ یعنی اہل حق کے لیے کہتے ہیں، جو حق والے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ حق والوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں، ان کی بات نہیں سننا، اگر ان کی بات سنو گے تو ان کو یہ جادوگر ہے، یہ جادو کی وجہ سے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، اس لیے ان کی بات ہرگز سننا ہی، ان کے قریب ہی نہیں جانا، اتنا ڈرا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طریقے سے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ بھی جانتے تھے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، معجزات بھی دیکھتے تھے وہ، لیکن لوگوں پر یہی ظاہر کرتے تھے کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے، پیچھے پیچھے ابو لہب اور ابو جہل بھی۔ حضور فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ پیچھے پیچھے ہیں اور جا کر وہیں پر آپ کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس کی بات نہیں سننا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طرح کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ بالکل ہو بہو اسی طریقے سے آج مولوی جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن پاک جو بیان کرتے ہیں نا، بس ان کا نہیں سننا قرآن، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قرآن حلق سے اوپر اوپر ہوگا، نیچے نہیں اترے گا، اس لیے ان کی بات نہیں سننا۔ وہ حافظ چراغ صاحب رحمہ اللہ، ان کا شعر پڑھتے تھے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بند کر کے پوچھو ایک عید کین قرآن شتابی، مانا پڑھ کے دسو تے کین لوگ وہابی، کہ اگر بند کر کے پوچھو یہ کیا ہے تو بہت جلدی سے فوراً بولنا قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ تو جیسے ہی مانا کر پڑھ کے بتاؤ، ترجمہ کر کے بتاؤ، تو پھر کہتے ہیں وہ یہ تو وہابی ہو گئے، اس کی بات نہیں سننی ہے۔ تو قرآن اگر کوئی بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اس کو کہا یہ ہو گیا کیا وہابی، اس کی بات سننی ہی نہیں، ان کے قریب نہیں جانا ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو بس پھر تو تم سیدھے ہی کہاں جا رہے ہو، جہنم میں جا رہے ہو۔ توبہ 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 توبہ، ان کی بات بالکل نہیں سننا۔ اس طریقے سے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، پھر لوگ بیچارے عوام سادے ہوتے ہیں، وہ کدھر جائیں بیچارے، وہ اور کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو، جتنی رسمیں رواجات ہیں اور لاؤ، جتنے ہیں ہو سکتے ہیں اور لاؤ، سب کو ہم ثابت کر کے دیں گے، قرآن اور حدیث سے سب ٹھیک ہے، بالکل اس پر دلیلیں پیش کریں گے۔ اب ہم شروع سے پڑھ کر آئے نا، تو شروع میں ہم نے ایمان والوں کے 6 صفات پڑھے ہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الذين يقيمون الصلاة، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، الذين يؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، جنت پر، دوزخ پر، دیکھا نہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ويقيمون الصلاة، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، عرس ہے، یہ سب کا سب قرآن میں حکم اور اس آیت سے ثابت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے، کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس سے وہ ثابت کرنے کرتا ہے۔ لکھا ہوا ہے تفسیر میں، باقاعدہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ایک مولوی بیان کر رہا تھا، کہتا ہے یہ حکم تو قرآن میں ہے، لکھو وہ قرآن کے وچ۔ اور ایک ادھر ہمارا وہ سائیں مولوی سائیں ہوتا تھا ادھر یہ ساندھی کی سائڈ میں، وہ ہمارے جو یہ ملک برادری سے، وہ کہتا ہے قرآن میں ہے حکم، آئدہ قرآن میں قرآن میں دسنا کٹی دسنا، وہ بتاتا کہتا ادھر لکھا ہوا ہے دیکھو، تو اس میں یہی ہے کہ تیجا، 7واں، 10واں، حالانکہ خود فتویٰ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، خود فتویٰ ہے، کس میں فتویٰ رضویہ کے اندر بھی ہے، اسی طرح سے احکام شریعت ہے اس کے اندر بھی فتویٰ ہے، بہار شریعت میں ہے، قانون شریعت کے اندر ہے، 4 کتابوں کے اندر فتویٰ ہے کہ یہ جو مرنے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ سب ناجائز ہے اور بدعت قبیحہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور پھر انہوں نے 10-15 حوالے جو ہے وہ دیے ہیں فقہائے کرام کے کہ الدعوت شرعت فی السرور لا فی الشرور، کہ دعوت جو ہوتی ہے یہ خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں نہیں ہوتی ہے،
باقاعدہ انہوں نے بڑے دلائل اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں، ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے، لیکن انہی کے پیچھے چلنے والا جو مولوی ہے ایک، وہ قرآن سے کیا کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے، قرآن سے ثابت، اپنے بابا کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن سے ثابت کر رہے، کہہ رہے یہ ساری کیا ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے آج کے مولوی ہیں، وہ بتائیں کہ جو رسم و رواج آپ نے کرنا ہے کرو، ہم ابھی آپ کو ثابت کر کے دے دیں گے، کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے، اسی طریقے سے نکالیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے ایک دسترخوان اتارے آسمان سے، جس پہ کھانا لگا ہوا ہو، کھانا چنا گیا ہو اس کے اوپر اور رکھا ہوا ہو، اور ہم صرف اس کو کیا کریں؟ کھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم کیسی درخواست کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اس لیے ہم چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں کھانے کے لیے روزی مل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، اور وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، خوشی کی چیز ہو، تکون لنا، وہ ہو جائے ہمارے لیے عید الاولین وآخرنا، ہمارے پہلے کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، سب کے لیے وہ خوشی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ دسترخوان۔ تو یہاں عید کا لفظ آ گیا، بس اسی پر مولوی تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے کرتے کہہ رہا تھا، کہتا ہے عید میلاد النبی کا جلوس جو ہے نا، یہ جلوس نکالتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں، ڈھول ڈھمکے آج کل چلتے ہیں بہت، تو یہ سب کا سب ثابت ہے کس سے؟ قرآن سے۔ کہاں ہے؟ قرآن کے جو ہے اس میں ہے، یہ 7ویں پارے کے اندر ہے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلے پچھلے والوں سب کے لیے عید میلاد بن جائے، اس کا یہ ترجمہ، اس طریقے سے تقریر کر رہا تھا۔ یعنی جو خرافات ہم کریں گے اس سب کو کہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ قرآن سے۔ حالانکہ جانتے بوجھتے اس کو پتا ہے، اگر وہ کچھ پڑھا لکھا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر اس کا اور عید میلاد النبی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ عید میلاد النبی کا، اگر یہ عید میلاد النبی کا جلسہ جلوس جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی اس کا نہیں ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ بعد میں جا کر پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا، اور ہمارے یہاں تو یہ ابھی شروع ہوا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی جلسہ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ابھی ابھی جو ہے شروع ہوا ہے اس طریقے سے۔ تو اس کو بھی کس سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولوی تو جانتے ہیں، جان بوجھ کر ضد کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عوام کو بیچارے کو ویسے الجھا کے رکھتے ہیں، رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی کرتے تھے کہ لوگوں کو تو الجھا کے رکھتے تھے اور خود جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد کی وجہ سے وہ مانتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراضات کر رہے ہیں، شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اس پوری کارروائی کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ان کے اس عمل سے ناواقف نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اللہ خود ان سے نمٹے گا، اور پروردگار خود ان کو اس کی سزا دے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام میں لگے رہیں، اپنے کام کو کرتے رہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جیسے ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، سب کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ کتنے 1300 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، 1300 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، 1300 سے زائد کتابیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، ان اس کے مصنف ہیں۔ تو ان کو لوگ آ کر کبھی کوئی کہتا آ جاؤ مناظرے کے لیے، کوئی ادھر سے بلاتا کوئی ادھر سے، وہ مناظروں میں جاتے نہیں تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ کسی نے بولا کہ حضرت آپ کو تو لوگ مناظرے کے لیے بتاتے ہیں، آپ جاتے نہیں ہیں، تو کہنے لگے اگر میں مناظرے کرنے لگوں گا تو یہ کام کون کرے گا جو میں کر رہا ہوں؟
یہ کام ان کی تفسیر ہے نا بیان القرآن جو تفسیر ہے، جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو پڑھا بیان القرآن کو، تو پڑھنے کے بعد فرمانے لگے میں آج تک سمجھتا تھا کہ علم جو ہے وہ صرف عربی کتابوں میں ہے، اردو کتابوں کے اندر علم ہے ہی نہیں، لیکن اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ ہاں اردو کی کتابوں میں بھی علم ہے۔ اتنی زبردست قسم کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے بیان القرآن، جو آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے فوراً اس کا جواب وہیں پر انہوں نے ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی عبارت کو حل کیا ہے بیان القرآن کے اندر۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کام میں لگے رہتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو کرنے دو، ان کو بلانے دو، ٹھیک ہے، اگر میں اس کام میں لگ جاؤں گا تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اور ان کا تو کام یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو کام سے روک دو، ان کو بھی الجھاؤ اور کام سے ان کو روک دو، اس لیے ہم اپنے کام میں لگے ہیں، ہم ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کام میں لگے رہے، اور آج الحمدللہ ان کی وہ کتابیں ہیں، کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور صحیح دین کا جو تصور اور ایک تصویر ہوتی ہے وہ انہوں نے پیش کی لوگوں کے سامنے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل اس سے جو وہ یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اتیت، اگر آپ لے آئیں گے، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ہر نشانی لے کر آ جائیں گے، جو نشانی جو معجزہ وہ طلب کریں اس طرح کا معجزہ آپ لے کر آ جائیں ان کے سامنے، ما تبعوا قبلتک، تو یہ تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ تھے، کہا اکثریت ان کی ایسی ہے جو آپ پر ایمان لانے والی نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور یہ یہودی امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید اب جو ہے آپ دوبارہ ان کے قبلے کو بیت المقدس کو آپ اختیار کریں گے، اس لیے اگر کہتے بھی تھے کچھ یہودی کہ اگر دوبارہ آپ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ تھا اس کو اختیار کریں گے نا، اب ہم مان جائیں گے، اب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، پہلے تو ان کی نفی کی کہ یہ آ رہے ہیں آپ کو کہنے کے لیے، یہ کبھی بھی مانیں گے نہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ اس سے اور ہی جو ہے اگر ایسا ہو بھی جائے کہ آپ دوبارہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے لگ جائیں تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اس کو لے کر اور یہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف کریں گے۔ اور آپ بھی یاد رکھیں اب آپ کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قبلہ دے دیا گیا ہے، اب اس قبلے سے آپ ہٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی آپ پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اب آپ کو ادھر رخ نہیں کرنا ہے، اب تو آپ کو بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور آپ کی امت کو بھی قیامت تک البتہ ہے اب وہ بھی تمہارا قبلہ ہے، اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، وہ بھی اب ہمارا ہی قبلہ ہے۔ اب یہودیوں کا قبلہ وہ رہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو مذہب تھا وہی منسوخ ہو گیا، عیسائی مذہب تھا وہی منسوخ ہو گیا ہے، اب تو مذہب دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اب سب کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو وما انت بتابع قبلتهم، اور نہیں ہے آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں یہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، آپس میں دونوں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی بے بنیاد ہے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی بے بنیاد ہے، ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کا قبلہ وہی ایک ہی جگہ ہے، بیت المقدس جو ہے اس میں صخرہ ایک بڑی چٹان ہے، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور اس چٹان کی مشرقی جانب جو ہے یہ عیسائیوں کا قبلہ تھا، عیسائیوں کا قبلہ اس چٹان کی مشرقی جانب میں ہے، اور چٹان جو ہے وہ یہودیوں کا قبلہ ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہودی تو ایسے ناہنجار ہیں کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ان کی والدہ پر الزام لگایا،
وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ نے بیان فرمایا میں نے ان یہودیوں کے پر لعنت بھیجی، ان کو ملعون کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیوی مریم کے اوپر بہت بڑا بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگانے والے ہیں، تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ، اور نہیں ہے ان میں سے بعض، بِتَابِعٍ، پیروی کرنے والے، قِبْلَةَ بَعْضٍ، بعض کے قبلے کی، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی کیسے کر لیں گے؟ نہیں، یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان سے امید کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کی خواہشات کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب ہے، لیکن اصل میں جو بتایا جا رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ ایک اللہ نے مقرر کر دیا ہے، بس اب اسی قبلے پر رہنا، اب ادھر ادھر گھومنا نہیں۔ ایک تو نماز کا قبلہ ہو گیا، دوسرا زندگی گزارنے کا قبلہ ہے۔ نماز کا قبلہ ہے کعبۃ اللہ اور زندگی گزارنے کا قبلہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کہ آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے، آپ جیسے زندگی گزار کر گئے ویسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، یہ بات پیچھے بھی آئی تھی، تو پھر تم ظلم اور زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے، تم ظالم ٹھہرو گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ پیروی کریں گے احواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی ہو جائیں گے زیادتی کرنے والوں میں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یہودیوں کی کسی بات کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے، لیکن خطاب آپ کو ہے، سنانا مجھے اور آپ کو مقصود ہے کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کے پیچھے نہیں چلنا، عیسائیوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو اپنا امام نہیں بنانا، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا، بلکہ تمہارے لیے نمونہ میں نے مقرر کر دیا ہے، کس کو؟ اس کو جس کا نام تم کلمے کے اندر لے کر اقرار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندگی صرف اللہ کی ہوگی اور طریقہ کار جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد پر قائم رہنا، اگر تم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھو گے، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے، اپنی زندگی کی بود و باش میں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے ان کے طریقوں پر چلو گے، ان کی شکلیں، ان کا لباس، ان کے کھانے پینے کے طریقے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کو اختیار کرو گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن انہی میں تمہارا حشر ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک قصہ ہمارے بزرگ بیان کیا کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک عالم تھے، ان عالم کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو جس قبر میں ان کو دفن کیا گیا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ قبر جب کھولی گئی، دیکھا تو وہاں ایک لڑکی جو ہے اس کی لاش ہے، اور اس کی اپنی لاش وہاں نہیں ہے، اور وہ لڑکی عیسائی تھی، عیسائی لڑکی کی لاش اس قبر میں ہے، اور جس عالم کو وہاں دفن کیا گیا تھا اس کی وہاں پر لاش نہیں تھی۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان پاکستان کے تھے، وہ بڑے پہلے جو ہے پرانے مقرر وہی انہی کی سب تقریریں سنتے تھے، بچپن میں نے ان کی یہ تقریر سنی تھی، تو اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک عالم تھا، اس کو دفن کیا گیا، کچھ عرصے کے بعد قبر جب کھولی گئی، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ جب قبرستان بھر جائے تو پھر دوبارہ سے شروع کر دیا جاتا ہے، اور ایک قبر میں بھی کئی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب اس قبر پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک عیسائی لڑکی کی لاش ہے، اور جو لوگ دفن کرنے کے لیے آئے تھے ان میں اس علاقے کے کچھ مسلمان لوگ بھی تھے جس علاقے کی وہ عیسائی لڑکی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا شکل کو تو وہ پہچان گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کی ایک لڑکی ہے اور یہ عیسائی تھی، یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تو
حیران ہو گئے لوگ. اب اس فوراً ذہن میں بات آئی کہ کوئی ضرور خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے قبروں کی تبدیلی ہو گئی ہے. قبروں کی تبدیلی ہوئی ہے, کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اس عالم کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ پتہ کیا گیا کہ آپ کے جو شوہر تھے وہ کیسے تھے. اس نے کہا بہت نیک تھے, بہت اچھے تھے. کہا کوئی برائی آپ نے دیکھی ہو ان کے اندر؟ یہی لوگ تصور کرتے ہیں کہ کوئی برائی ہوگی جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ پیش آیا ہے. تو پوچھا, اس نے کہا بہت نیک تھے, البتہ ایک بات کہا کرتے تھے جب کبھی وہ ہم بستری کرتے تھے اس کے بعد کہتے تھے عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے, اس میں غسل جنابت نہیں ہے. کیا کہتے تھے؟ عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے, اس میں غسل جنابت نہیں ہے. یہ ہو گیا مسئلہ. اب تو بالکل سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ یہاں سے کیوں منتقل ہو گیا. اس لیے کہ یہ کس کو پسند کرتا تھا؟ عیسائیوں. تو اس لیے یہ ادھر پہنچ گیا. وہ لڑکی جو تھی اس کا جب پتہ کیا گیا اس کے گھر والوں سے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پڑھتی تھی. یہ تھی ہمارے گھر میں لیکن یہ قرآن پڑھتی تھی اور نماز پڑھتی تھی, تو یہ مسلمان تھی. لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا ہم نے اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے اس کی آخری رسومات ہم نے ادا کر دی. تو اللہ نے اس کو اس کے ایمان اور نماز کی وجہ سے کہاں پہنچا دیا؟ اس کی قبر میں پہنچا دیا. عالم برزخ میں یہ تبدیلی ہو گئی اور اس کو پہنچا دیا گویا اس جگہ پر جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا, عیسائیوں کے قبرستان میں. تو اس کو پہنچا دیا عیسائیوں کے قبرستان میں اور اس کو پہنچا دیا مسلمانوں کے قبرستان میں. عالم برزخ میں یہ تبدیلی ہو گئی. تو وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. جب اسلام آ گیا, اسلام آنے کے بعد اب ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو آیت کریمہ آگے آئے گی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم پورے دین کے اندر, اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کے شان نزول اور پس منظر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے, اسلام قبول کر لیا اور صحیح معنوں میں اسلام قبول کیا, انہوں نے منافقوں کی طرح نہیں, سچے دل سے اسلام قبول کیا. لیکن چونکہ توریت کے حافظ تھے اور پہلے یہودی مذہب میں تھے اور حق پر تھے, سچائی کے ساتھ اس کو مانتے تھے, جو اصلی یہودی مذہب تھا اس پر قائم تھے یہ, تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہودی مذہب کے اندر ہفتے کے دن کا احترام ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہودی مذہب کے اعتبار سے اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. تو دین اسلام میں ہفتے کے دن کی بے احترامی کا تو حکم دیا نہیں گیا ہے سنیچر کا, لہذا جہاں ہم جمعے کا احترام کریں گے ہم ہفتے کا بھی کیا کریں گے, احترام کریں گے. اور اونٹ کا گوشت کھانا ایمان کے لیے کوئی ضروری تو ہے نہیں, تو ایمان قبول کرنے کے بعد بھی میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ اس مذہب پر بھی عمل ہو جائے. اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی, حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے, اس کو بھی لے کر چلیں گے. نہیں, اب تمہیں کہیں اور دیکھنے کی, کسی اور طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں دین اسلام کے اوپر چلنا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا گیا ہے. بس انہوں نے جیسے زندگی بسر کی ویسے تم زندگی بسر کرو. اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی اور تم نے ان یہودی اور عیسائیوں کی خواہشات کو پورا کیا, یعنی ان کی چاہت کے مطابق تم کرتے رہے, ان کی چاہت اور خواہشات کے پیچھے چلو گے, تو انک اذا لمن الظالمین, پھر تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. انک, تو بے شک آپ, اذا تب, لمن الظالمین, البتہ ہو جائیں گے ظلم اور زیادتی کرنے والوں میں سے. اب یہودیوں کی شرارت اور خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انجانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو, نہیں, بلکہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی, یعرفونہ, یہ ان کو پہچانتے ہیں. کن کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ یہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں, جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس میں دھوکہ نہیں ان کو ہوتا ہے, اگر ہزاروں کا مجمع ہو وہاں بھی اپنے بیٹے کو
पहचान लेते हैं। लाखों का मजमा होगा, वहाँ भी बेटा सामने आएगा तो उसको आदमी पहचान लेता है। तो जिस तरह अपने बेटे को पहचानते हैं, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं। बल्कि तफसीरों में लिखा हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, हमें अपने बेटों के बारे में तो ये शक हो सकता है कि शायद मेरी बीवी ने खयानत की हो और किसी और से इसको हासिल कर लिया हो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो औसाफ तौरात के अंदर बयान किए गए हैं वो हूबहू बिल्कुल 100% बल्कि 101% जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सादिक आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं। इसलिए आपके पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती है, इसमें शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, बेटे के बारे में शक हो सकता है कि शायद ये मेरा ना हो, किसी और का हो, बीवी ने खयानत की हो, लेकिन यहाँ हमें इस तरह का भी कोई शक और शुबा, उसकी गुंजाइश ही यहाँ पर नहीं है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफून, बेशक वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यारिफूनहु, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसा कि वो अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्न फरीक़म मिनहुम, और बेशक इनमें से एक गिरोह है, लयक्तुमूनल हक़्क़, जो हक़ को छुपाते हैं, वहुम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं, जानते बूझते वो हक़ को छुपाते हैं, जान बूझ कर छुपाते हैं हक़ को, और ये भी उनको पता है कि हम हक़ को छुपा रहे हैं। हक़ जाहिर हो चुका है लेकिन फिर भी वो उसको छुपाते हैं जानबूझकर। क्यों? इसी वजह से। किसकी वजह से? ये जो पेट का मसला है ना, इसकी वजह से। इन्न कसीरन मिनल अहबार व रुहबानी लयअकुलून अमवालन नास बिल बातिल, आगे सूरह तौबा में हम पढ़ेंगे कि इन्न कसीरन मिनल अहबार व रुहबान, कि यहूदियों और ईसाइयों के अक्सर मौलवी और पीर, इनके इबादत गुजार लोग जो है यानी आबिद और जाहिद लोग जो पीर और मौलवी हैं, तो लयअकुलून अमवालन नास, वो लोगों का माल खाते हैं, बिल बातिल, बातिल तरीके से, तरह तरह के उसके लिए जो है वो हीले बहाने तलाश करते हैं, इस तरह लाओ उस तरह लाओ, जिस तरीके हो सके लूटने की कोशिश करते हैं। तो अब वो तो उनको तो बस वो उसका चस्का पड़ गया है, जब चस्का पड़ गया तो उस चस्के को वो कहाँ छोड़ेंगे? उसको छोड़कर वापस नहीं आएंगे। इसलिए कहा गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इनसे कोई उम्मीद न लगाएं, और ये हक को छुपाते हैं लेकिन आपका रब हक को जाहिर करता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, बेहक आपके रब की तरफ से है, आपका रब जो बता रहा है ये बिल्कुल क्या है? हक है और सच है। और फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में से न बने। हुजूर से को खिताब किया गया, लेकिन आपको सुनाना मकसूद नहीं है, सुनाना मुझे और आपको मकसूद है कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आ रही है, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है, ये बिल्कुल बरहक है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, अब किबले के मसले पर कहा ज्यादा उलझो मत, इसमें ज्यादा बहस व मुबाहसा न करो। वलिकुल्लि वजहतुन, वलिकुल्लि ऐ वलिकुल्लि उम्मतिन, हर एक उम्मत के लिए वजहतुन एक किबला है, हुवा मुवल्लिहा, और वो उसकी तरफ फिरते हैं, यानी उस किबले की जानिब रुख करके वो नमाज पढ़ते हैं। यहूदियों का भी एक किबला था, ईसाइयों का भी एक किबला था, और एक किबला जो है वो बनु इस्माइल का था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, इस्माइल अलैहिस्सलाम का था काबतुल्लाह। तो हर उम्मत के लिए अल्लाह ने गोया एक किबला मुकर्रर किया है। बनी इसराइल का किबला वो बैतुल मक़दिस है, उसमें यहूदियों का सखरा और ईसाइयों का उसकी मशरकी जानिब जो है वो किबला है, ये मुतय्यन किया, और उसी की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन अब किबला जो है वो काबतुल्लाह है। क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए अब बैतुल मक़दिस किबला नहीं है, अब किबला जो है वो काबतुल्लाह है क़यामत तक। अब इस हुक्म से किसी को आपको फेरा नहीं जाएगा, इसलिए सबको खिताब करके कहा गया फस्तबिकुल खैरात, कि आपको नेकी की तरफ दौड़ लगाओ। और यहूदियों नेकी की तरफ दौड़ लगाओ, ईसाइयों तुम भी नेकी की तरफ दौड़ लगाओ, और ईमान वालों तुम भी एक दूसरे से आगे बढ़ो नेकी के कामों में। अब इस बहस व मुबाहसे को छोड़ो, ये तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, मुतय्यन कर दिया। अब क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम है, किताब कुरान पाक है, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और काबा जो है वो किबला है, लिहाजा किबला भी मुतय्यन हो गया। अब किताब भी मुतय्यन है जो राह जो हिदायत का रास्ता दिखाने वाली है, और नबी भी मुतय्यन है। अब पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आप ही पैगंबर हैं, अब किसी और का सिक्का चलेगा नहीं, कोई और दीन जो है वो चलेगा नहीं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने खुद अल्लाह से दुआ की परवरदिगार
کہ پروردگار میں اپنی کتاب کے اندر یا پہلی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے بارے میں پڑھتا ہوں، لہذا مجھے ان کی امت میں جو ہے ان کی امت میں شامل کیا جائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر وہ بہانہ بنا کہ یہودی آپ کے قتل کے در پہ ہوئے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور دوسرے آسمان پر اس وقت موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہے اور زندہ ہے اور قیامت کے قریب وہ اتر کر آئیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، اس میں 120 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہے اور وہ قیامت کے قریب اتریں گے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ سارا ان کا اترنے کا جو منظر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ آپ جو ہے جامع دمشق میں اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اتر کر آئیں گے، 2 گیروے رنگ کی چادریں ہوں گی، ایک نیچے تہبت کی جگہ باندھی ہوئی ہوگی، ایک اوپر اوڑے ہوئے ہوں گی، اور سر سے ان کے پانی ٹپک رہا ہوگا ایسے جیسے ابھی نہا کر آئے ہوں۔ اور جس وقت اتر کر آئیں گے نماز کا وقت ہوگا، جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوں گے صفیں لگ چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اور حضرت مہدی علیہ رضوان، جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان وہ مصلی پہ جا چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک دم شور ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، حضرت مہدی علیہ رضوان پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے آپ آگے آئیے، آپ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اقامت ہو چکی ہے، آپ مصلی پہ جا چکے ہیں، یہ نماز آپ ہی پڑھائیے، اس کے بعد آگے کی نمازوں کی میں امامت کروں گا، لیکن یہ نماز آپ ہی پڑھائیے۔ اور اس کے بعد بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، حکومت کریں گے، اور یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جو ایمان قبول کر لے گا ٹھیک ہے، جو ایمان قبول نہیں کرے گا ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ پہلے دجال کو قتل کریں گے، جیسے ہی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد مسلمان سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے دجال کے فتنے کی وجہ سے، اس لیے کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں اس کے وہ کرتب، اس کی وہ جو اس کے ہاتھ پر جو خوارق عادت چیزیں ظاہر ہوں گی، اس کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو ہی چھوڑ دینا، اس کو خدا نہیں مان لینا۔ یہ فتنہ ہوگا دجال کا کہ وہ دعوت دے گا اپنی خدائی کی، اور کام بھی ایسے کرے گا کہ بہت سارے جو لوگ ہوں گے بس وہ اسی کو خدا ماننے لگ جائیں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہودی اس کو اپنا خدا جو ہے وہ تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اسی وقت تلوار لے کر نکلیں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال بھاگ رہا ہوگا اور باب اللد، جہاں آج اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے، وہاں پہنچ رہا ہوگا، شاید وہاں سے وہ کہیں باہر بھاگنے کی کوشش کرنے کے چکر میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے اور جا کر پیچھے سے ایک وار کریں گے، اس کی ٹانگ کے اوپر تلوار لگے گی، وہ دھڑل سے نیچے گرے گا اور وہیں پر اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی دیں گے، مسلمانوں کو بھی اطمینان کا سانس آئے گا۔ اس کے بعد پھر یہودی اور عیسائیوں کا کیا بنے گا؟ یہ چھپنے لگیں گے، یہ بھاگنے لگیں گے اور مسلمان ان کے پیچھے لگیں گے، ان کو قتل کریں گے۔ آج جو اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت کی وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ورنہ پوری دنیا کے اندر یہ بکھرے ہوئے تھے، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر اس طرح تھے، اب اکٹھے ہو گئے تاکہ اس وقت میں ان کو ختم کرنے میں کوئی پریشانی نہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے ان کو اکٹھا کیا ہے وہاں پر۔ اور اس وقت جو ہے مسلمان جب ان کا پیچھا کریں گے، ہر درخت، ہر پتھر، ہر ٹیلا جو یہ کہے گا یا مسلم ورا یہودی فقتلہ، اے مسلمان یہ میرے پیچھے بدمعاش یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر، تو مسلمان ان کو قتل کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو جائے گا اور صرف مسلمان رہ جائیں گے اور دوسرے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جب تنزلی آئے گی آہستہ آہستہ، پھر قیامت ہی آئے گی۔ تو بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو وہ جب آئیں گے تو وہ اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے، گویا وہ امتی بن کے آئیں گے، وہ ہماری طرح 5 نمازیں پڑھیں گے، ہماری طرح حج
حج اور عمرہ کریں گے، سارے کام کریں گے. اور وفا الوفا جو ہے اس کے اندر روایت ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے 40 سال تک ٹھہریں گے، اور بعض روایات میں نہیں، 40 سال ان کی کل عمر ہوگی. 33 سال وہ گزار چکے ہیں، 33 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے، اور جب واپس آئیں گے تو 7 سال تک وہ رہیں گے، اور 7 سال میں وہ حکومت کریں گے، اور ہر ایک کچے اور پکے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے کلمے کو پہنچا دیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، وہ شادی بھی کریں گے. ابھی انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، ایسے ہی آسمانوں پر ہے، یہاں آنے کے بعد نکاح کریں گے، ان کے پھر بچے بھی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ ساری کیفیات، سارا منظر جو ہے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو بھی اسی دین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، اور کسی دین پر چلنا نہیں ہوگا. انجیل کے مطابق وہ فیصلے نہیں کریں گے، وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، قرآن ہی کے قانون کو نافذ کریں گے. اس لیے کہ پوری دنیا کے لیے اب یہی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بدقسمتی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ قرآن جو ہے آج ہماری عدالتوں سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم نے خود اس کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے ہم نے اس کو نکال دیا، اپنے گھر سے ہم نے اس کو نکال دیا، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے ہم نے اس کو نکال دیا، اس لیے عدالتوں سے بھی یہ نکل گیا. اللہ کرے کہ کوئی آ جائے جو آ کر قرآن کو نافذ کر دے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، صرف اللہ کا قانون ہو، کوئی اور نہ ہو. وہ دن اللہ تعالیٰ دکھائے. فاستبقوا الخیرات، تو سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے نیکی کی طرف سبقت کرو، دوڑ لگاؤ. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اور یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، یہ کیوں؟ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا. یہودیوں جہاں تم ہوں گے تمہیں بھی لائے گا، عیسائیوں تمہیں بھی لائے گا، مسلمانوں تمہیں بھی لائے گا، سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا. ایک دم جو ہے وہ آخرت کی طرف جو ہے وہ مضمون کو موڑ دیا گیا کہ آخرت کو نہیں بھولنا. یہودیوں سے بھی کہا گیا، عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن کو یاد رکھنا. جہاں کہیں تم ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اس کے بعد وہاں وہ اختلافات کا فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ نکلیں، وَمِنْ حَيْثُ، اور جس جگہ سے خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی جانب. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ کے اندر ہیں تو تب بھی آپ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کریں گے. مدینہ سے باہر آپ نکلیں گے، کہیں سفر میں جائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں تو وہاں سے آپ کو رخ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ کی طرف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. مشرق میں جاؤ تو تب بھی، مغرب میں جاؤ تب بھی، شمال میں جاؤ تب بھی کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، جنوب میں جاؤ تب بھی کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک البتہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے غافل ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناواقف نہیں ہے، اس کو سب تمہارا علم ہے. کون کیا کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، یہودی کیا کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، عیسائی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، منافق کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دنیا کا کوئی انسان کیا کر رہا ہے، کسی کا کوئی عمل اللہ سے مخفی، چھپا ہوا اور پوشیدہ نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ نکلے، تاکیداً دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، جس جگہ سے بھی آپ نکلے، فَوَلِّ، تو آپ پھیر لیں، وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو، شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام کی جانب، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہوں. یعنی اب آگے امتیوں کو حکم دیا جا رہا ہے. پہلا خطاب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو، کیا امتیوں تمہارا بھی یہی کام ہے، تم بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ تو اب تمہیں رخ کدھر کرنا ہے نماز میں؟ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ بھی تم ہوں، فَوَلُّوا، تو تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی جانب، یعنی کعبۃ اللہ کی جانب. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو
تم پر حجتن کوئی حجت لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل اور کوئی حجت نہ ہو. مطلب یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے. ان کا پہلا قبلہ ہوگا کعبۃ اللہ، دوسرا ہوگا بیت المقدس، پھر تیسری مرتبہ حکم آ جائے گا کعبۃ اللہ کی طرف. اب یہ حکم آ گیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا، تو اب ان کے لیے کوئی دلیل نہیں رہی. اب جو اوصاف آپ کے بیان کیے گئے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی وصف باقی نہیں رہا ہے. اب تمہارے خلاف مسلمانوں ان کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ سکے کہ یہ نبی آخر الزمان نہیں ہے اور ان کے ماننے والے آخری نبی کے امتی نہیں ہیں. یہ اب وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مکہ کے مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جب بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو کہتے تھے کہ نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں. اگر یہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوتے تو مدینہ جا کر یہ پھر بیت المقدس کو اپنا قبلہ نہ بناتے، یہ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو یہی ہے، کعبۃ اللہ ہے. اس طرح انہوں نے کہنا شروع کیا تھا. اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ کعبۃ اللہ ہی تمہارا قبلہ ہے اور قیامت تک اب یہی تمہارا قبلہ رہے گا، اور جب تک کعبۃ اللہ رہے گا، جب تک یہ قبلہ رہے گا، کعبہ رہے گا، تب تک دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا. اور جس دن کعبۃ اللہ نہیں رہے گا اس دن دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے رنگ کا موٹی موٹی ٹانگوں والا جو ہے اور پھٹی ٹانگوں والا ایک آدمی آئے گا اور آ کر وہ کعبۃ اللہ کی اینٹوں کو اکھاڑے گا، کعبۃ اللہ کی اینٹ سے بجائے گا اور کعبہ کو مسمار کرے گا. اور جس دن وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرے گا بس اس کے بعد قیامت آئے گی. تو قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو منہدم کیا جائے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی. گویا دنیا کا نظام جو قائم ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے کیا ہے؟ قائم رکھا ہوا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کعبۃ اللہ کو بتایا گیا قیام للناس، کہ اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ اس کو بنایا ہے. کس کو؟ کعبۃ اللہ کو قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو یہ بتا دیا گیا قیامت تک کے لیے اب یہی سب کا کیا ہے؟ قبلہ ہے. تو اب مکہ کے مشرک جو اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ ملت ابراہیمی پر ہے پھر اس قبلے کو کیوں چھوڑ دیا انہوں نے، اب ان کا اعتراض بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے حکم دیا گیا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمہارے لیے لوگوں پر کوئی حجت قائم باقی نہ رہے. ہاں جو ظالم ہیں، جو حق کو چھپانے والے ہیں، وہ تو چیمی گویاں کریں گے، وہ تو چونچرا کرتے رہیں گے، وہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. اس سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم، تو تم ان سے نہ ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم، اور یہ قبلے کا جو حکم دیا گیا، تحویل قبلہ کا، یہ کیوں دیا گیا؟ یہ حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں. پیچھے بھی کچھ حکمتیں آئی تھی، یہاں ایک حکمت یہ آ گئی تاکہ لوگوں کے اعتراضات ختم ہو جائیں. تیسری حکمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ. تو یہ نعمت کو اللہ نے مکمل کیا، ایمان والوں کے لیے نعمت کو مکمل کیا. اور کیسے مکمل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میری صرف یہ ایک ہی نعمت نہیں ہے تم پر، میں نے بڑے انعام تم پر کیے ہیں. میں نے اپنا محبوب تم کو دے دیا. یہ سب سے بڑا میرا کیا ہے؟ انعام ہے کہ تم نے کوئی درخواست بھی نہیں دی تھی کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، لیکن میں نے تم پر انعام کیا کہ تمہیں ان کی امت میں پیدا کیا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں لیکن تم نے کوئی درخواست بھی نہیں کی، تم نے کوئی دعا نہیں دی. میں نے تم کو جو تم پر احسان کیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا، اپنا نبی تمہیں دے دیا. اب اسی طرح میں نے یہ قبلہ بھی تم کو دے دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یعنی قبلہ ہم نے تم کو دے دیا ویسے جیسے کہ ہم نے بھیجا فیکم تمہارے درمیان، رسولا منکم ایک عظیم و شان پیغمبر تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا کہ جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، ویزکیکم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھاتا ہے
وہ باتیں کہ جن کو تم جانتے نہیں تھے، وہ ساری باتیں تمہیں سکھا رہا ہے، تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ جس طرح ایک مشفق اور مہربان باپ ہوتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو سکھاتا ہے، اس طریقے سے میرا محبوب تمہیں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہا ہے، ایک پیارا تہذیب و تمدن تمہیں دے کے جا رہا ہے۔ تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، یہ مجھے اور آپ کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، اپنا نبی تمہیں دیا، اسی طریقے سے میں نے کعبہ بھی تمہیں دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی نبی ہے اور یہی کعبہ ہے اور یہی کتاب ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت پر آنا چاہتا ہے، اس کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کو آخری نبی اور سب کا نبی تسلیم کرنا ہوگا اور آخری کتاب قرآن پاک پر ایمان لانا ہوگا اور اس کو اس پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ آپ قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ ہے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، تب وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ لہذا ایمان والو، تم پر میں نے اتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں اپنا نبی بھی دے دیا، اپنا قرآن بھی دے دیا اور یہ بیت اللہ بھی تمہیں میں نے دے دیا ہے۔ اب فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ بس فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور روایت میں ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کوئی مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو ان لوگوں سے بہتر ہے جس نے اس نے مجھے یاد کیا تھا، یعنی میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں۔ واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نافرمانی سے، ناشکری سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ کل ہم نے نماز کے